کیا رابطہ ہے عاشور کا ظہور سے؟ کیا رشتہ ہے؟ کیا اشتراکات ہیں؟ کیا امتیازات ہیں عاشور اور ظہور کے درمیان؟ کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کوئی ایک سانحہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا کہ جو ہوا اور ختم ہو گیا. اگر سے کربلا سرزمین کربلا پہ یہ واقعہ ہوا 63 ہجری میں واقعہ پیش آیا، لیکن واقعہ کی حیثیت سے نہیں سوال نہیں. مجاہد صاحب ہے تو آگے آتا ہے باقی میں تو دکھ سکتا ہوں اور یہ سلسلہ جو بیان اب ایک حکم آیا تو اس کی ضامن کہہ دیں گے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم صابر احمد نے بشیر احمد صاحب کو بشیر احمد کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک مشن ہے، کربلا ایک تحریک ہے جس کا آغاز کربلا میں سبھی امام حسین کو کیا، یعنی ابتدا کربلا کی ابتدا کربلا سے اور کربلا کی انتہا ظہور امام مہدی. یعنی کربلا بھی جاری ہے، کربلا ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی ابتدائے کربلا تو آپ کہہ سکتے ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، ابتدا کمپلیٹ ہو گئی. بہت حسین ابتدا رہی کربلا کی ابتدا، بہت حسین ہے. اور میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ کی فرش اقدام پہ جو آئے ہیں کوئی ابتدائی کربلا کے لیے نہیں آئے ہیں، کربلا کے لیے آئے ہیں لیکن اس ابتدائی کربلا کے لیے نہیں آئے ہیں. کیونکہ کربلا جاری ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، ظہور امام مہدی کا. جب یہ مشن ہوتا ہے تو مشن کو ضرورت ہوتی ہے افراد کی، اہل بھی ہوتی ہے، لاہل کی نہیں ہوتی. یعنی جو صفات کربلا میں انصار امام حسین کے تھے وہی صفات آج بھی چاہیے اس مشن کربلا کے لیے، اور وہی صفات انصار امام مہدی تھی. وہی البتہ کچھ امتیازات بھی ہے جو آپ کی خدمت کا عرض کروں. تو کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت کو امام غائب کا انتظار نہیں، امام قائم کے لیے غائب امام کا انتظار نہیں کرتے. وہ امام قائم، اسی لیے آپ کے ٹائٹل میں امام غائب نہیں ہے، صاحب غیبت ہے لیکن امام غائب نہیں ہے بلکہ امام قائم ہے. یعنی وہ امام جو قیام کرے گا ان کے منتظر رہو، اور اس کے منتظر رہنا ہے تو تیاری کرتے ہیں کہ مولا آئے. جب آئے گا قیام کرنے والا تو انصار کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہے، جانبازان کی ضرورت ہے. ہم رہے مولا ہم حاضر، مولا حاضر. اور یاد رکھے جس دن ہماری یہ تیاری مکمل ہو جائے گی ان کی آمد میں ایک دن بھی تاخیر نہیں. خود انہیں کا چننا ہے، مولا کا چننا ہے. یہ اگر ہمارے چاہنے والے اپنی وفا پر قائم ہو جائے
वाकई नहीं हो सकते। तो ये चीज ईमान आए। अरे बस मुकम्मल आपको जोड़ रहा हूँ, करबला लेने का नाम नहीं है, करबला देने का नाम है। करबला गदाइयत नहीं सिखाती, गदाई नहीं बनाती है, फकीर साहिर मांगने वाला नहीं बनाती, फिदाई बनाती है। इमाम हुसैन को गदाइयों की जरूरत नहीं थी, पूरी दुनिया गदाई उनके करके टकती रही है, दरिया बैठ कर पूरी दुनिया ने गदाई की, सबकी रोजी रोटी यहीं से चली। लेकिन जब इमाम हुसैन ने आवाज दी, कितने लोग गदाई करने वाले का समझ आए, कौन आए? जो आमादा थे फिदाई, मुख्तसर थे। तो यही खुसूसियत इमाम महदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ सिपाहियों में होगी, गदाई करने वाले उसमें नहीं होंगे, फिदाई करने वाले, फिदा होने वाले, जान को भी फिदा करेंगे, माल को भी फिदा करेंगे। जैसा आदत मत बनाए और चलो फर्शियाता में चलते हैं, मौला ये देंगे, लेने की नियत से नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक लेने की नियत से आएंगे, गदा बन के आएंगे, तो जज्बा और होगा, नियत और होगी, असर और होगा। और अगर ये जज्बा नहीं जाएंगे, चलो करबला को हमारी जरूरत है, चलो इमाम हुसैन के विषय को हमारी जरूरत है, तो जज्बा और होगा, नियत और होगी, असर और होगा, नतीजा और होगा। अगर फिदाई, अगर गदाई बन के, और जो समझिएगा, क्योंकि हमारी कौम में मुश्किल है, ये हमेशा मुश्किल बशरियत के साथ। गदाई जो गदा बन के आता है, यानी मजबूरी के तहत आता है, मजबूरी के, यानी उसकी जरूरत लेके आती है। तेरे हुसैन पे मजबूर बन के मत आओ, मुख्तार बन के आओ। तो अगर फिदाई बने, जज्बा ईसाई में रखा, जज्बा कुर्बानी करने के तेरे हुसैन तक आए, तो बचपन के अगर सेक्रेटरी बन गए तो खयानत नहीं करेंगे, वक्त की जिम्मेदार बन गए तो देंगे, लेंगे नहीं। मुश्किल कहां से होती है? क्योंकि हम गदाई बने रहते हैं। तो गदाई करे हुसैन है ये था, अब जब गदाई करे हुसैन को बना दिया आपने मुतवल्ली, तो प्रॉपर्टी चली गई, फकीर का काम ही है खाना, उसे बनाओ जिसके जज्बे, जिसके सीने में कुर्बानी का जज्बा है, इज़ार का जज्बा है, लगाने का जज्बा है, देने का जज्बा है, सवाल है ये। अब चाहे फर्शी आज़ाद में आए, इमाम बाड़े में आए, चाहे करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत में, तो दो तरह के लोग आते हैं साथ, गदाई वाले भी आते हैं, गदा बन के आते हैं, फिदाई वाले भी आते हैं। गदाई गदा बन के आते, जो जरूरत लेके आते हैं, फिदाई कौन बनते हैं? जो इश्क लेके आते हैं, जरूरत लेके नहीं आते हैं। आए हैं इसलिए, गदाई आया इसलिए कि जरूरत है, गदाई आया इसलिए कि इश्क है। दोनों करबला जाते हैं, शायर दोनों करबला जाते हैं, दोनों को लोग शायर कहते हैं, दोनों को लोग रुखसत करते हैं, तो किसका तारीफ फिर से तारीफ मालूम नहीं होता, जाहिर नहीं होता। ये करबला गदा बन के गया है या फिदा बन के गया है, दोनों लोग तैयारी करते हैं, दोनों जाते हैं, लोग दोनों को रुखसत करते हैं, दोनों के आने पे लोग इस्तकबाल करते हैं, हाथ चूमते हैं, ज़ाहिर इमाम हुसैन कहते हैं।
لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ گدھا جا رہا ہے تو ضرورتوں کی فہرست لے کے جا رہا ہے. بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹے کی جاب لگ جائے, فلاں کو یہ ہو جائے, فلاں کو یہ شفا مل جائے, یعنی مرادوں کی, حاجتوں کی فہرست لے کے جاتا ہے. گدھا جب در امام حسین پہ جاتا ہے تو در امام حسین پہ حاجتوں کی فہرست لے کے جاتا ہے, اور وہ واپس نہیں کرتا, خالی حاجتوں کی فہرست لے کے جاتا ہے. گدھا جب در امام حسین پہ جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے, جا رہے ہیں, یہ مشکل حل کروائیں گے, یہ مشکل حل کروائیں گے, یہ مشکل حل کروائیں گے, صاحب فلاں کی نوکری لگ جائے, فلاں کی شادی ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں کو شفا مل جائے. گدھا حاجتوں کی, ضرورتوں کی فہرست لے کے جاتا ہے, مرادیں لے کے آتا ہے. فدائی معرفت لے کے جاتا ہے, کردار لے کے آتا ہے. جو لے کے جاتا ہے اس کا بدلہ لے کے آتا ہے. یہ ضرورتیں لے کے جاتے ہیں, مرادیں لے کے آتے ہیں, معرفت لے کے جاتا ہے, کردار لے کے آتا ہے. مقصد زیارت امام حسین یہی ہے. ہمارے در پہ فقیر بن کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے در پہ ضرورتوں میں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے در پہ معرفت لے کے ہو. زیارتوں میں جتنی حدیثیں آئی ہیں, من زار الحسین, جس نے امام حسین کی زیارت کی, عارفاً بحق معرفت رکھتے ہوئے جس نے زیارت کی, اس کا یہ شرف, اس کا یہ شرف. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو زیارت کرنے جا رہا ہے وہ حاجتیں لے کے جائے, کیونکہ حاجتیں وہاں دی جاتی ہے, وہاں لے کے جایا جاتا ہے جو حاجتوں سے پہلے نہ دیتے ہو. تمہیں وہاں حاجتیں نہیں لے جانا ہے, حاجتوں کی فہرست لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمائیں, حاجتوں کی فہرست لے کے جائیں گے, حاجتیں پوری ہو جائیں گی, مراد لے کے آئیں گے, لیکن مقصد زیارت پورا نہیں ہوگا, کیونکہ مقصد زیارت حاجت میں نہیں ہے, مقصد زیارت معرفت میں ہے. معرفت کی فہرست لے کے آؤ, حاجت کی فہرست نہیں لے کے آؤ. جب معرفت کی فہرست لے کے آؤ, کیونکہ ہم نے خود ہی فرمایا ہے, تو معذور فرماتے ہیں, من زار الحسین, جو امام حسین کی زیارت کرتا ہے, یزید و فی الرزق, پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے, رزق میں اضافہ کرتا ہے, عمر میں اضافہ کرتا ہے. وَيُدَافِعُ مُدَافِعُ السُّوءِ, اور ہر بلائی پروردگار اس سے دور کرتا ہے. یعنی تم نے اپنے آپ کو رسوا بھی کیا, جبکہ زمانہ تو پہلے بھی جا چکی ہے. تمہیں رزق کی ضرورت ہے, کہا گیا ہے معرفت لے کے آؤ, رزق میں اضافہ ہم کریں گے, عمر میں اضافہ کریں گے, بنائے بھی ہوں گی. زیارت, توجہ فرمائیے گا, زیارت کا مقصد دیکھنا نہیں ہے. زیارت کا مقصد گرچہ لفظ زارا ہے, زارا یزورو دیکھنے کے معنی میں ہے, لیکن مقصد زیارت دیکھنا نہیں ہے. یہاں سے گئے کہ فہرست لے کے گئے حاجتوں کی, وہاں سے دیکھا, زیارت دیکھی, زری کو دیکھا, گنبد کو دیکھا, چوما, ساری فہرست آ کر دیکھے, کیفیت کو جا کر دیکھے, آدھے گھنٹے زری سے گفتگو رہتی ہے. کون سی گفتگو؟ مولا یہ, مولا یہ, مولا یہ, مولا یہ, مولا یہ. اب آج بڑا موقع ملا, آدھے گھنٹے زری سے چپکنے کا موقع ملا, ساری بات ہم نے کہہ دی. جو کہنی چاہیے وہ کہی نہیں. مولا وہ جذبہ دے دیجئے کہ جو آخری کربلا کا موقع ہو اس پہ ہم بھی شریک ہو, ہماری نسلیں بھی شریک ہو. یہ تب ہوگا جب حاجتوں کی فہرست لے کے جائیں گے, تب نہیں جب معرفت کی فہرست لے کے جائیں گے. جب معرفت کی فہرست لے کے جائیں گے, معرفت لے کے جائیں گے, کردار لے کے آئیں گے.
زیارت دیکھنے کا نام نہیں ہے، روزے کے دیکھنے کا نام زیارت نہیں ہے، زری کو چن لینے کا نام زیارت نہیں ہے. اگر زیارت کا ہے ایک جملہ کہوں گا، منظار النبی فہو صحابی. منظار النبی جس نے نبی کریم کو دیکھا، صحابی کی تعریف نہیں ہے نا، کہ جس نے نبی کریم کی زیارت کی تو صحابی ہو گیا. آپ قبول کرتے ہیں؟ جی 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 کوئی زیارت تو کی ہے نا. آپ یہی کہتے ہیں صاحب دیکھنے سے کچھ نہیں، جس کو دیکھا ہے اس کا کردار منتقل ہوا کہ نہیں. اگر کردار منتقل ہوا تو بات صحیح، تو بس یہی فلسفہ زیارت میں آتا ہے. زیارت کرنے گئے، سفر کیا، روزے کو دیکھا، زری کو دیکھا، اگر کردار منتقل ہوا جیسے گئے تھے اگر ویسے ہی آ گئے تو سفر تو ہے، ظاہر نہیں بنا. گیا وہاں گنہگار، واپس آیا طائف بن کے، تو سمجھ لو زیارت قبول. مقصد زیارت اللہ کا سوال بھیجے. صاحب جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے. دیکھ لیا وہ صحابی بن گئے، اب ظاہر بن کے کیا فرق رکھا؟ نہ وہاں کوئی فرق نہ یہاں کوئی فرق. گئے تھے، جانے سے پہلے گناہ تھا، جانے سے پہلے خطائیں تھی، جانے سے پہلے غلطیاں تھیں، لیکن اب واپس آئے ہیں تو سیرت بدل گئی، انداز بدل گیا، کردار بدل گیا، اخلاق بدل گیا. یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو صاحب کردار کو دیکھ کے آ رہے ہیں، صاحب اخلاق کو دیکھ کے آ رہے ہیں. مقصد زیارت کا مقصد جس کی زیارت کو گئے ہو اس کی سے کمال لے کے آؤ. اگر کمال لے کر آئے تو یقیناً زیارت قبول. پہلے ایک سفر ہے، مولانا اتنے مرتبہ گئے، 10 مرتبہ مولانا گئے، لیکن ایک مرتبہ بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی. تبدیلی آنی چاہیے. زیارت یعنی جسے دیکھنے گئے ہیں اس کے کمال کو لے کے آئے، کمال لینے گئے. زیارت ہو جائے ڈاٹا کیبل ہوتی ہے نا صاحب، زیارت ایک ڈاٹا کیبل ہے جس کے ذریعے سے ڈاٹا ٹرانسفر ہو. یہ گئے بسری سے رکھنے اس لیے کہ مولانا نزدیک ہو گئے. اب وہ کمال دے دیجیے جس کی دعا ہندوستان میں دہلی میں رہ کے کرتے تھے. جو صفات کربلا میں انصاری امام حسین کے ہوں گے، بھائی صفات امام زمان. لہذا تیاری ابھی سے ہونی ہے. یہ نہ سوچے کہ مولا لوگ کرنے کے تیاری کریں گے، وہاں تیاری نہیں ہوگی صاحب، وہاں سلیکشن ہوگا. تم آؤ، تم آؤ، تم آؤ. وہاں تیاری کا موقع کسی کے لیے پاس، کسی کے پاس نہیں. سیدھے مولا آ جائیں گے تو تیاری کر لیں گے. وہ تیاری کرنی نہیں ہے، انتخاب کرنی ہے، سلیکشن کرنی ہے. تیاری آج ہوگی، ابھی ہوگی، ابھی سے. ایک صفت، دوسری صفت، کون سی صفات؟ وفا، عہد کی وفا. انصار حسین میں آؤ یا عہد کی وفا. جو عہد کیا اسے وفا کیا. اور یہی صفات انصار امام مہدی ہوتی ہے کہ مولا جو ہم نے عہد کیا ہے، کس چیز کا عہد کیا ہے؟ مولا ہم نے آپ کی سربازی کا، آپ کے سپاہی بننے کا عہد کیا ہے، ہم وفا کرنے کی. اور جو کمال امام حسین نے فرمایا لا عارف ہو، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر، اچھے، وفادار صحابی نہیں دیکھے. یعنی جو صحابیت میں جو درجہ امام حسین کے انصار کا ہے کسی کے انصار کا نہیں ہے.
اور یہی جملہ اسی طرح کا جملہ انصار امام مہدی کے لیے ہے، لا یسبقو اولین والآخرین، ایسے صحابی ہوں گے نہ ان سے پہلے کسی کو ملے ہوں گے نہ ان سے بعد کسی کو ملے ہوں گے۔ انصار امام مہدی میں جو سپاہی ہوں گے ان کی مثال بھی نہ اول میں ہوگی نہ آخر میں، انہیں کو انہی میں سے ہوگی، انہی میں سے ہوگی۔ کون ہوگا؟ جس نے اپنے آپ کو تیار کیا، جس نے تیار کیا وہی ہوگا۔ وہی کوفہ جسے لوگ کہتے کوفی لا یوفی، اسی کوفے سے، حبیب اسی کوفے سے، مسلم اسی کوفے سے، ماحول جتنا خراب ہو جائے لیکن انصار اسی کوفے سے ہے۔ زمانہ چاہے جتنا خراب ہو، خدا شور ہو، انصار امام مہدی بھی انہی میں سے ہے، آپ ہی میں سے جاری کر وہ سے امتیاز ہے۔ نہ ان کی مثال ہوگی نہ ان کی مثال ہوگی۔ انصار امام مہدی علم و معرفت اور بصیرت سے لیس ہوں گے۔ علم صاحبان علم ہوں گے، یعنی عالم ہوں گے۔ عالم سے مراد ہے نہیں لیکن یعنی علم صاحب علم ہوگا، صاحب بصیرت ہوگا۔ انصار امام کے مہدی میں جو بھی سپاہی ہوگی، کیونکہ امام خود امام زمانہ فرماتے ہیں لقد آزانا، ہمیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں کون؟ جو لاؤ شیعہ وہ مقام ہو، یعنی جاہل شیعہ، یعنی ان کو گوارا نہیں کہ میرا شیعہ بھی جاہل ہو تو میرا سپاہی جاہل ہو، ایسے گوارا ہو پڑھا لکھا ہو۔ ہومکا احمد، احمد دیوانے کو نہیں کہتے، بے وقوف کو، یعنی سطحی، یعنی سمجھ سطحی ہو، یعنی بصیرت ایسی بصیرت، کیونکہ جو ہمارا سپاہی ہوگا صاحب بصیرت ہوگا۔ بصیرت سمجھتے ہیں، علم تو سمجھتے ہیں سب، کیونکہ علم انسان کو دنیا سے جوڑتا ہے۔ تو جو فرمائی علم انسان کو دنیا سے جوڑتا ہے، آئندہ سے بھی جوڑتا ہے اور ماضی سے بھی جوڑتا ہے۔ 200 سال پہلے 500 سال پہلے آپ تھے کیا؟ 500 سال پہلے 1000 سال پہلے آپ دنیا میں تھے نہیں تھے، لیکن آگے وہ کے ذریعے سے جڑ جاتے ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا وقت کی رفتار کو دیکھ کے آپ سمجھ جاتے ہیں، بدلا دیتے ہیں۔ یعنی یہ انسان کو زمانے سے جوڑتا ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، آپ پوری دنیا میں تو نہیں جا سکتے، انسان پوری دنیا میں نہیں جا سکتے، لیکن علم کے ذریعے سے آج کی بات بہت آسان ہو جائے گی، اگر ہاتھ میں نہیں کے ساتھ جہاں جانا ہے پہنچ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، لمحوں میں چھوٹ جائیں گے، علم ہی تو ہے۔ یعنی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی آپ کی جیب میں ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے انسان کی دنیا سے نیٹ ورک سے جوڑ سکتا ہے۔ آج کی خبر میں جسے آپ پڑھ رہا ہوں، 1 منٹ میں آپ 1 سیکنڈ میں آپ سن سکتے ہیں۔ یہ انسان دنیا سے جڑ جاتا ہے، علم انسان کو دنیا سے جوڑتا ہے، اور جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دین مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دین، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں تو بہتر جانتے ہیں، جتنا انسان کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے، جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتا ہے یا معاشر الفتیان، اے سماج کے جوانوں سنو، یا معاشر الفتیان، اے سماج کے جوانوں سنو، حسنوا اعراضکم بالادب، تمہاری شخصیت ادب کے ذریعے سے مضبوط، اپنی شخصیت کو ادب کے ذریعے سے مضبوط کرو۔
وَدِينَكُمْ بِالْعِلْمِ، اور علم کے ذریعے سے اپنے دین کو مسئلہ دین یعنی علم روزگار کا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ لو گے تو اچھی روزی مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی، اچھی آمدنی ہو جائے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے، نہیں تمہارے دین کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ علم تمہاری ضرورت ہے، روزی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم ایک ایسا ساتھی جو انسان کو بھی چھوڑ میرا ٹاپک علم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایمان کو ایمان فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو ضرورت کرنے کو وقت کا ایمان، ایک جاہل شیعہ کہ اگر کوئی سبب نہیں تھا اور جاہل رہ گیا، اگر کسی سبب کی وجہ جاہل رہ گیا تو اس کا معذور ہے، اگر کسی سبب کے جاہل رہ گیا تو ایمان کو اذیت دیتا ہے۔ اور وہ بے وقوف سادہ لو جاہل اور سادہ لو ابھی یعنی غیر بصیرت غیر صاحب بصیرت علم انسان کو جہانی بناتا ہے، جو ہوتا ہے دنیا سے آپ کا سسٹم ہے، علم ہے نا، علم اور بصیرت کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی علم انسان کو جہانی بنا دیتا ہے، عالمی بنا دیتا ہے، پوری دنیا سے جوڑ دیتا ہے۔ جیسے آپ کا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آپ اس کو نیٹ سے جوڑ دیجیے، جیسے ہی آپ کا سسٹم نیٹ سے جڑا آپ جہانی ہو گئے، عالمی بن گئے، ہر طرح کی خبر منٹوں میں آپ کے پاس آ گئی۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی آپ جہانی نیٹ ورک سے جڑتے ہیں بہت سی مشکل آ جاتی ہے، بہت سی خرافات بھی آ سکتی ہے، بہت سی کرپٹ چیزیں بھی آ سکتی ہے جو آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ اس کے لیے بچنے، اس کے بچنے کے لیے آپ وائرس ڈالتے ہیں، اینٹی وائرس ڈالتے ہیں تاکہ وائرس کو مارتا رہے، کام کی فائلیں آتی رہے، کام کی چیزیں آتی رہے، جو کام کی نہیں ہے اسے اینٹی وائرس مارتا رہے۔ جیسے ہی آپ نیٹ ورک انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کے سسٹم کو جوڑتے ہیں آپ عالمی ہو گئے، پوری دنیا آپ کے قبضے میں، پوری دنیا سے آپ کا رابطہ ہو گیا، ساری اطلاع منٹوں میں آنے لگی، سلسلہ قائم ہو گیا، دنیا سے جڑ گئے۔ لیکن مشکل یہ ہے اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ وائرس بھی آنے لگے گا، کبھی آپ کی ذہن کو خراب کرے گا، کبھی آپ کے سسٹم کو خراب کرے گا، کبھی ڈیمیج کرے گا، کبھی پورا برباد کر دے گا، تو اس کے لیے اینٹی وائرس ڈالتے ہیں۔ بس اسی اینٹی وائرس کا نام بصیرت ہے۔ علم کے ذریعے سے جڑ جاؤ گے، بصیرت کے ذریعے سے اپنی اطلاعات کو صحیح کرتے رہنا، جو اچھی فائل ہے، جو اچھی اطلاع ہے، جو اچھی انفارمیشن ہے اسے رکھتے رہنا، جو غلط ہے کہتے رہو۔ اس کا امتیاز کہاں سے ہوگا؟ اسی بصیرت سے۔ سوال بھیجے اسکین کرتا رہتا ہے سسٹم، اسی کا برین اسکین کون کرے گا؟ بصیرت، علم نہیں، علم نیٹ ورک سے جوڑے گا۔ بصیرت، کون سی چیز مناسب ہے، کون سی چیز مناسب نہیں ہے، کون سی مفید ہے، کون سی مفید نہیں ہے، کون سی چیز دین ہے، کون سی چیز دین نہیں ہے، اس کا معلوم، اس کا انتشار بصیرت کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں بہت سے صاحب علم ہیں، دانش پر ہے، لیکن آپ دیکھیں گمراہ بھی ہیں، نہ جانے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہے، علم گمراہی سے نہیں روک سکتا۔ علم صرف کیا کرتا ہے؟ یعنی انسان کو جہانی بنانا، عالمی بنانا، بس یعنی محدودیت ختم کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹے میں بیٹھ جاتا ہے انسان، لیکن پورے عالم پہ نظر رکھتا ہے، اس کا کام علم ہے بس۔ لیکن یہ انسان جو عالمی بن گیا ہے گمراہی کے چانسز ہیں، کیونکہ ہر طرح کی انفارمیشن جہاں پہ بصیرت ہے۔ اسی لیے اسلام نے
علم پہ روشنی ڈالا تاکہ محدودیت سے باہر آؤ، کھلی فضا میں آؤ، دنیا کو دیکھو۔ جب دنیا کو دیکھو گے بے حیائی بھی آئے گی، بے دینیت بھی آئے گی، بد اخلاقیت بھی آئے گی۔ دنیا کو جب آپ دیکھ رہے ساری چیزیں آئیں گی، تو بصیرت کے ذریعے سے مارتے رہو، نہیں یہ بے دینی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد کلامی ہے، اسے مارتے رہو۔ یاد رکھنا تمہارا دین عالمی رہے گا اور مضبوط۔ اس بات کو سمیٹ دوں، علم سے دین مضبوط ہوتا ہے، علم سے دین کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ بہت اچھی چیز بنا لیجیے صاحب، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ علم انسان کو عالمی کرتا ہے اور علم سے دین مضبوط ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے، محفوظ نہیں ہوتا۔ مضبوط ہونا اور ہے، محفوظ ہونا اور ہے۔ دین مضبوط کیا، علم آیا، دین مضبوط ہو گیا۔ چوری کا اندیشہ ہے، شیطان چلا سکتا ہے، شیطان نما چلا سکتے ہیں۔ اب یہ چوری سے کیسے مضبوط دین کو بچائے؟ یہاں پہ بصیرت کا تالا لگائے، علم بڑھے گا، عقیدہ مضبوط ہوگا، علم بڑھے گا، عمل مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر بصیرت نہیں ہے تو یہ عقیدہ بھی چوری ہو سکتا ہے، یہ عمل بھی چوری ہو سکتا ہے، ایمان بھی چوری ہو سکتا ہے۔ لہذا جتنا دین کو مضبوط کرنا ضروری ہے اتنا ہی محفوظ کرنا ضروری ہے۔ سلام بھیجے۔ علم سے دین مضبوط ہوتا ہے، محفوظ نہیں ہوتا۔ آپ کے کتنے دیندار کو دیکھیں گے، بہت سے دیندار کو دیکھیں گے، بہت دیندار تھے، بہت مضبوط والے دیندار تھے، لیکن آپ کے بعد بخیر نہیں ہوئی، زندگی کے آخری لمحے میں دین سے ہٹ گئے۔ کیوں؟ بہت مضبوط دین تھا، کیونکہ محفوظ کرنے والی چیز نہیں تھی۔ کبھی شیطان چرا کے لے کے جاتا ہے، کبھی شیطان نما۔ جتنا دین کو مضبوط کرنا ضروری ہے اتنا ہی محفوظ بصیرت۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ مجھے جاہل شیعہ اور سادہ لو، یعنی جن کے پاس بصیرت نہیں ہے، سادے لوگ کہتے ہیں کوئی شریف آدمی، ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کچھ نہ سمجھے، اتنا شریف آدمی، شریف نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ مومن بصیرت والا ہوتا ہے، تیز نظر ہوتا ہے، بصیرت والا مومن بصیرت والا ہوتا ہے۔ بصیرت والا یعنی جوہری ہوتا ہے، دین میں جوہری ہوتا ہے۔ جوہری کے سامنے ہے، سونار کے سامنے ایک چیز لے جا کے رکھ دیجیے، اوریجنل رکھ دیجیے جوہری کے سامنے، چمکتا ہوا سونے کی شکل میں لے جا کے دیجیے، صاحب ہمیں بیچنا چاہتے، جیسے اٹھائے گا صاحب لے جائیں گے، نہیں بکے گا، کسی اور کو دھوکہ دیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے پیشے میں جوہری ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ اپنے پیشے میں ہے، آپ اپنے دین میں بنیے، تاکہ دین کے نام پہ جب کوئی چیز رکھی جائے، جیسے ہی آپ کے پاس آئے آپ پیسے کہیں گے دین نہیں ہے۔ دین میں جوہری بنے، بیلا ناڑی سونار کی طرح لٹ جائیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، دھوکہ دے کے دین لے جائیں گے، تاکہ جب کوئی چیز دین بنا کے پیش کی جائے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ایسا بہت ہوگا، میں مثالیں دوں گا، بہت سی مثالیں، دین بنا کے پیش کیا جائے گا، جس میں ہمارے خاص اور زمان لگ جاتے ہیں، ازمائی بنا کے بہت سی چیز پیش کی جائے گی، جوان لگ جائیں گے،
ایک مثال دوں آج پڑھ دوں، بہت سی مثالیں، ایک مثال پڑھ دوں اور یہاں تو کم ہے، اس کے تفصیل پاکستان ہے. اپنے دین کا آئیڈیل پاکستان خاص طور سے پنجاب پاکستان کو نہیں بنا، ساری خرافات کی جڑ وہی ہے، ساری خرافات. ڈپلیکیٹ مال بنتا ہے دین والوں، اب بھیج دیا جو سادے سیدھے سادے شریف مومنین ہیں وہ دیکھتے ہیں دین ہے خاموش لگا لیا سینے سے. لیکن جو جوہری صفت مومنین ہے، جو صاحب بصیرت ہے، جیسی ہے نہیں خبردار ہوشیار ہے، نہیں دین نہیں ہے، یہ فطرہ ہے. بصیرت پیدا کریں گے. کیسے بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو چلا عرض کروں گا کیونکہ امام زمانہ کو شیعہ ایسے نہیں چاہیے تو سپاہی بھی ایسے نہیں چاہیے. جاہل اور بیوقوف سپاہی میں نہیں ہوں گے. پڑھا لکھا صاحب بصیرت کیوں؟ کتنے آتے ہیں مولا کائنات کے دور میں دیکھیں کہ جلدی سفین کیا ہوا، جلدی سفین میں کیا ہوا، قرآن نیزے میں قرآن کر دیا گیا، نیزے میں قرآن بلند کیا گیا. اب ہم جب نہیں کریں گے نیزے میں قرآن بلند ہو گیا. مولا کائنات ہمارے فتنہ ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن سیدھے سادے مسلمان دھوکہ کھا گئے. اور یاد رکھیے جس چیز کا دور ہوتا ہے اسی چیز کو مہرہ بنایا جاتا ہے. اس زمانے میں قرآن کا دورہ تھا، اس زمانے میں عزاداری کا دورہ ہے. بصیرت ضروری کس کا ہوگا؟ بصیرت. نقصان مارے چاہے نہ مارے، سنے چاہے نہ سنے، نقصان آپ کا ہوگا کسی اور کا نہیں. دین آپ کا لوٹے گا، دین آپ کا چوری ہوگا. بصیرت ضروری ہے. یعنی ہر وقت چور ٹکیر لٹیرے، ایمان کے لٹیرے، عقائد کے لٹیرے، دین کے لٹیرے ہر وقت آپ کے چاروں طرف ارد گرد ہیں. کیسے بچائیں گے؟ بصیرت سے. بہت سی مثالیں ہیں اور آج کے زمانے میں اور بہت سی مثالیں ہیں. ظاہر سے دیکھیے تو بڑا اچھا لگتا ہے، ظاہر سے دیکھیے بہت اچھا لگتا ہے، بالکل دین لگتا ہے، لیکن جب اندر جائیے تو مثلا اسی پاکستان میں امام زمانہ کی داسی بن رہی ہے، داسی بن رہی ہے دین کے مسئلے مولا کی خدمت کرنے کی. اللہ بولو یہ تو پھر بنا رہا ہے. لیکن اگر صاحب بصیرت ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معلوم کیا ہے؟ یہ آپ کے مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے. کیونکہ 1400 سال سے اوریجنل سٹی ایک دکان ہے، سافٹ ویئر کی یا ہارڈ ویئر کی ایک دکان ہے، پوری مارکیٹ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی دکان آپ کی نہیں ہے. چھوٹی سی دکان ہے لیکن اوریجنل مال ملتا ہے. اب ان کو خراب کر دیں گے کہ اسی سازش کا نتیجہ ہے. 1400 سال سے آپ سنبھالے تھے، اب ہمارے پاس اوریجنل تھی، اب ہم اس کو اوریجنل دیں گے. تو خدا کے لیے جو دین غدیر سے چلا ہے خالص، کیونکہ غدیر میں ایک محمد نے دین دیا ہے اور ظہور کے موقع پہ ایک محمد کی دے گا. ایسا ہی نہیں رہے گا جو چاہے گا تو قرآن کو جو دینے نہیں دیتا ہے، پرکھتا ہے اوریجنل ہے کہ نہیں، کتنے پرسنٹ اوریجنل ہے. اوریجنل ہوتا ہے تو لیتا ہے، قیمت دیتا ہے، تو اس دین سے ملائے گا جو غدیر میں محمد نے دیا، وہ محمد اس دین سے ملائے گا. اور یہی اسی لیے امتیاز زیادہ ہے، اس امتیاز کی بات ہے. تو بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کیسے بصیرت حاصل ہوتی ہے اور کیسے انسان صاحب بصیرت بنتا ہے، کل موقع ملا تو آپ کی خدمت کا دوں گا. تو ایک مثالیں بھی دوں گا بصیرت کا فائدہ کیا ہے.
اور جب حالات خراب ہو جائیں تو اور زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. امام حسین کے انصار کی ایک صفت تھی وفادار. سر کٹا دیا, جان دے دی, لیکن وفاداری سے پیچھے نہیں, سب کچھ قربان کر دیا. اور یہی صفت امام زمانہ کے سپاہی میں نہیں, سب کچھ قربان کر رہے ہیں لیکن وفاداری سے پیچھے نہیں. اور ایسی ویسی وفا نہیں تھا, ایسی ویسی وفا نہیں. وفا کو سمجھنا ہے کہ انصار امام حسین, انصار امام مہدی کی وفا کیسی ہوگی, تو انصار امام حسین کی وفا کو دیکھیں, ان کی وفاداری کو دیکھیں. نماز ظہر آیا, وقت نماز آیا, کربلا میں وقت نماز ظہر آیا. اب یہاں پہ دیکھا عجیب عجیب جملہ ہے, اتنا عظیم جملہ ہے. امام بھی یاد دلا سکتے تھے نا, امام بھی کہہ سکتے تھے نا کہ چاہنے والوں, اے سپاہیوں, آؤ وقت نماز آ. کیا امام کے ذہن میں نہیں تھا؟ اگر امام کہہ دیتے, توجہ فرمائیے, اگر امام کہہ دیتے تو نماز کی عظمت تو معلوم ہو جاتی, لیکن انصار امام حسین کی عظمت معلوم ہوتی. تو صحیح ہم دکھلائیں گے ہمارے لوگ کیسے ہیں. نماز کا ٹائم آتا ہے تو اول وقت پڑھتے ہیں. ہمارے سپاہی نماز اول وقت, چاہے وقت مصیبت ہی کیوں نہ ہو. مولا وقت نماز ہے, جماعت کھڑی ہوئی, سعید و زہیر آگے ہیں, نماز پڑھا رہے, کوئی معمولی بات نہیں تھا. تیر چل رہا, تیر کی بارش ہو رہی, اور سعید و زہیر جیسے کردار تیار ہو سکتا ہے وقت کے ایمان کے لیے مشکل آئے, تو ایسے کردار بھی تیار ہو, نماز پڑھا دیں, تیروں کی بارش ہو رہی, بلکہ سینے سے تیر کو ایمان کی کوئی بہت بڑی بات نہیں, کوئی بھی ہوتا یہ ذمہ داری پوری کرتا. آپ نے دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے, منظر صحیح ہے, مختل کا منظر ہے. کہے عالم دین میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تیر آ رہے تو کھڑا ہو جائے. عالم دین کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا, اور میں نے تیر آ رہا تو میں نے دیکھا تھا کہ دور پاس سے امام حسین کے فاصلے سے جا رہا تھا. میں سوچا امام حسین کو بھی لگے گا, میں ہٹ گیا. لیکن جب پلٹ کے دیکھا تو میں امام حسین کو, دوسرا تیر آیا, پھر میں نے محسوس کیا کہ انشاءاللہ امام حسین کو بھی لگے گا, ہٹ گیا. لیکن پھر دیکھا کہ امام حسین کو جاتی نہیں. اسی طرح کئی تیر لگ رہا, بس امام حسین نے نماز پڑھا, تب فرمایا کہ تم اس خدمت کو اتنا آسان سمجھتے ہو, اس خدمت کو اتنا آسان سمجھتے, ایک تیر نہ روک پایا, جانے قربان ہو جائے. کربلا کے انصار پر, امام حسین کے انصار پر اتنی قربانی دینے کے بعد توجہ فرمائیے گا, اس قربانی پہ رونا نہیں آتا. اس قربانی کے بعد جو جملہ فرمایا تو جملہ رواتا ہے. تیر بڑھ بڑھ کے روک رہے ایسی نہیں ہے, اور دعا کر گئے پروردگار کی, یہی پروردگار اتنی طاقت دے دے کہ میرا وقت کا امام نماز مکمل ہو. مالک اتنی طاقت دے دے کہ نماز مکمل ہو جائے. خدا نے طاقت دی کہ جب تک سلام نماز نہ میرا جان میں جان باقی رہی, ادھر امام نے سلام پھیرا, گرے اور جیسے ہی گرے امام حسین بڑھے, سر کو زال پہ رکھا. زخمی آدمی ہے, یہ جب تک چتر تھی دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ نماز نہ پڑھ پائے, ان کی کوشش ہے کہ امام کی نماز ہو جائے. دشمن اتنے
आवाजों की आंसुओं पे अपनी रहमत नाज़िल करे। बस सुनिए और ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। वफा दे गुरूर नहीं, निगाहों को कुछ नहीं उठाए, शर्मिंदगी अंदाज में, शर्मिंदगी के अंदाज में निगाहों को उठाया। मौला वफा अदा करता है। और जब कोई मरता था तो अपने दूसरे से कहता था मैं जा रहा हूँ, मेरे आका की हिफाजत करना। मुस्लिम गए तो सुहैल से कहा, सुहैल गए तो हबीब से कहा। अल्लाह अकबर, फजल में रसूल पे ये वक्त आ गया। और शायद यही बात है, जब वक्त आखिर इमाम ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, अब ना अंसार है, ना औलाद है, ना माल है, ना किधर है। जब कोई नजर ना आया, इमाम कोई नजर ना आया, इमाम मक्तल में आए, अरे हाशमी शुजाअत के जौहर दिखाए। अरे अकबर को बाबर की शुजाअत देखो, अब्बास उठो, मेरी काली शजाअत देखो। अरे एक को दिखाते जाते एक मंजिल वो आती है, निगाहे गए भाई। अरे बस हुसैन पर तलवार को ध्यान में रख लो, बस इस आवाज को सुनना था। इमाम हुसैन ने तलवार को ध्यान में रखा। अरे बिखरा हुआ लश्कर सिमटा, फातिमा का चाँद शाम के बादल में गिर गया। एक मंजिल वो आई, सीन से जमीन पे गिरे, फिजा में आवाज गूंजी। محمد